آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جس سے آپ کو سائنس کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے بڑی اہم معلومات ہوں گی۔ اب اینڈ تک سنیے گا تو آپ کو بڑی مفید انفارمیشن ملے گی۔ تو آج کا ٹاپک ہے ڈی این اے فنگر پرنٹس کا مرنے کے بعد جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، اگر دوبارہ انسان زندہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی، اس کی شناخت کیسے ہوگی۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا جو وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کا قرآن کریم میں اس کا جواب دیا۔ تو اس کا اللہ عز و جل نے سورہ قیامہ آیت نمبر 3 اور 4 میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ جب مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں وغیرہ بکھر کے منتشر ہو جاتی ہیں، تو ان کو جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہاں پر کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں بنانا انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیوں کیا، فنگر پرنٹس کا ذکر کیوں کیا۔ یاد رہے کہ جب سر فرانس گالڈ نے 1880 میں فنگر پرنٹس کے اوپر ریسرچ کی، تو اس کی ریسرچ کے بعد انڈیویجول آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، انفرادی شناخت کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جانے لگا۔ تو اب دیکھ لیں اب آج کے دور میں ڈی این اے فنگر پرنٹس کے یوزز اس کے استعمال کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ شروع میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا ڈیزیز ڈائگنوز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فورینسک لیبارٹری میں اس کو ڈی این اے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ریپس کو آئیڈینٹیفائی، جو ریپ وغیرہ جو کر لیتے ہیں، ریپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایون کہ اب اس کے استعمال اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ اپنے موبائل میں جو لاک لگاتے ہیں وہ ڈی این اے فنگر پرنٹس کے ذریعے سے تو آپ ان لاک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اے ٹی ایم مشینز میں جو فنگر پرنٹس کا استعمال ہو رہا ہے، اور کوئی چیز آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کروانے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی جو ہو رہی ہے وہ ڈی این اے فنگر پرنٹس کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے جداگانہ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کی اس لحاظ سے انفرادیت پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی سائنس نے بتا دیا کہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ دنیا کے کسی انسان کے بھی دوسرے انسان سے بالکل نہیں ملتے۔ تو اللہ عز و جل نے 1400 سال پہلے اس بات کا بتا دیا، یہ بات بتا دی، فرمایا کہ اللہ عز و جل تو نہ تو صرف ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر دینے پر قادر ہے، بلکہ ان کو پور تک بھی ٹھیک کر دینے پر قادر ہے۔ اور آج کی سائنس اتنی ریسرچ کے بعد یہ بتا رہی ہے کہ انڈیویجول جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ڈی این اے فنگر پرنٹس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایون کہ آپ دیکھ لیں پیرنٹیج، جو دو فیملیز جب وہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، تو لیگل ڈیسیژن کے لیے بھی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کو ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب سائنس ہیومن کے ایولیوشنری ہسٹری کے لیے بھی ڈی این اے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مومیفائڈ باڈی ملی جو تقریباً 76,000 سال پرانی، اس کے برین کا ڈی این اے لیا گیا اور ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کے ذریعے سے پی سی آر لیبارٹری، پھر اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ذریعے اس کے ڈی این اے سیکوینسنگ کی گئی۔ اور اس سے بھی آگے حیران کن یہ کہ 17 to 20 ملین ایئرز اولڈ پلانٹ کا فوسل لیا گیا اور اس کے ڈی این اے کی سیکوینسنگ کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اتنے پرانا جو پلانٹ ہے اور اتنے پرانے جو ڈیڈ باڈی جو ملتی ہے، فوسل جو ریکارڈ ملتا ہے، اس کے ڈی این اے سیکوینسنگ کی جا رہی ہے فنگر پرنٹنگ کے ذریعے سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
आइडेंटिफिकेशन किसके जरिए से हो रही है, इवन कि उसकी एज का भी पता चल जाता है कि इस शख्स की एज कितनी पुरानी है। अगर कोई फॉसिल मिल जाए डेड बॉडी का तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से पता चल जाता है कि इसकी एज कितनी पुरानी है, कितना पुराना ये शख्स है या फिर कितना पुराना ये प्लांट है, इसके जरिए से पता चल जाता है। आइडेंटिफिकेशन किसके जरिए हो रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए से। और अल्लाह अज़्ज़ ने 1400 साल पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की इस आयत के जरिए से बता दिया। अल्लाह अज़्ज़ ने इरशाद फरमाया बना क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, बल्कि हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि पोर पोर तक को ठीक कर दें। तो इनकी पोर पोर तक जब ठीक हो जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन भी उनकी हो जाएगी। तो कुफार का ये एतराज़ कि अगर इंसान दोबारा जिंदा भी हो जाए तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, तो इस एतराज़ का जवाब भी अल्लाह ताला ने बड़ा रीजनिंग जवाब इसका दिया।